السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سیرت کے کچھ اسباق چل رہے تھے۔ اس سے پہلے والے ہفتے کے اندر ہجرت سے متعلق تمام واقعات اور جو اہم باتیں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ یہ بات اس سے پہلے والے ہفتے کے اندر آ چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر ان لوگوں نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کی۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتا دیا تھا کہ ہجرت سے متعلق جو باتیں تھیں وہ پوری ہو گئی اور مکی زندگی کا جو دور تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ اب آج کا سبق اور آج کے بعد کے جو اسباق ہوں گے یہ مدنی زندگی کے اوپر مشتمل ہوں گے۔ ہجرت نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی 23 سال کی ہے وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ مکی زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ مدنی زندگی کا ہے۔ مکی زندگی خود 3 مراحل پر مشتمل تھی جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اب یہاں سے مدنی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ مدنی جو زندگی ہے اس کو بھی 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 مرحلوں پر مدنی زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے صلح حدیبیہ، جو سن ہجری 6 ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ اس وقت پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کب سے؟ ہجرت کر کے جب صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت سے یہ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے صلح حدیبیہ پر، جو ذوالقعدہ سن ہجری 6 میں واقع ہوا۔ اس مرحلے میں فتنے اور شورشیں بہت برپا کی گئی، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ منورہ کو مکمل ہی ختم کرنے کے لیے مختلف طرح سے حملے کیے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ میں صلح ہوئی۔ یہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے کب سے؟ صلح حدیبیہ سے، اور ختم ہوتا ہے کب؟ فتح مکہ پر۔ فتح مکہ یہ رمضان سن ہجری 8 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اسی دوسرے مرحلے میں دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو دین کی دعوت پیش کی گئی۔ دین کی دعوت پیش کرنے کا مرحلہ بھی اسی دوسرے مرحلے کے اندر آتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق جنات اور انسان یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، کثرت کے ساتھ داخل ہوئی، قبیلے کے قبیلے، فوجے کے فوجے، قومیں کے قومیں آتی تھی اور مسلمان ہوتی تھی، اور وفود کے وفود مدینہ منورہ میں آتے تھے اور اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یہ مرحلہ فتح مکہ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک پر منحصر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے یہ ربیع الاول سن ہجری 11 کو ہے۔ اس وقت تک یہ تیسرا مرحلہ منقسم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مدنی زندگی 3 مرحلوں پر منقسم ہے۔ ان تینوں مراحل کی تفصیلات اب ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے تو اس پہلے مرحلے کے حالات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہجرت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ پریشان کر رہے ہیں، ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے جو حالات تھے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کرنے کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کے دین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے نجات مل جائے۔ ہجرت کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں تھا، بلکہ ہجرت کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک پرامن علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے،
اس پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل دی جائے، ایک نیا معاشرہ بنایا جائے، اسلامی معاشرہ، اور اس کے اندر آپس کا تعاون ہو۔ اس لیے ہر استطاعت والے مسلمان پر فرض کیا گیا تھا کہ یہ جو نیا وطن اور نیا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے تو اس کی تعمیر میں حصہ لے، اور جتنا ہو سکے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنی ہجرت کے ذریعے، اپنی نصرت کے ذریعے اس کو مضبوط کرے، اس نئے معاشرے کو۔ یہ بات بھی اچھے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام تھے، قائد تھے، رہنما تھے، اور بغیر کسی جھگڑے کے سارے معاملات کی باغ ڈور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی تھی۔ یہ بات بھی اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ سمجھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ پڑا۔ 3 قومیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، اور وہ جو 3 قومیں تھیں ان میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل الگ تھے، اور ہر قوم کے مستقل اپنے اپنے مسائل تھے جو دوسری قوموں سے مختلف تھے۔ 3 قومیں کون کون سی تھیں؟ ایک تو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام کی منتخب جماعت اور ممتاز جماعت۔ ایک تو یہ تھی، چاہے یہ مہاجرین ہو چاہے یہ انصار ہو، ایک جماعت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھی۔ دوسری قوم اور دوسری جو جماعت تھی وہ مدینہ منورہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین تھے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ مشرکین تھے جو مدینہ منورہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ تیسری قوم تھی یہودی۔ یہ تینوں قومیں تھیں۔ ان تینوں قوموں کے مختصر سے حالات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں تاکہ پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں قوموں سے کیا سابقہ تھا اور ان تینوں قوموں کے کیا مسائل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ پھر ان تینوں قوموں کے مسائل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کس طریقے سے کیا، یہ تو آئندہ ہفتے کے سبق کے اندر انشاءاللہ آئے گا، بلکہ آئندہ ہفتے کے سبق میں بھی آئے گا اور اس کے بعد کے ہفتے کے سبق کے اندر بھی آئے گا۔ آج کے سبق کے اندر تو میں صرف آپ لوگوں کو ان تینوں قوموں کے حالات اور مسائل جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تھا صرف وہ بتا رہا ہوں۔ پہلی جو قوم تھی صحابہ کرام کی، تو صحابہ کرام کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لو کہ مدینہ منورہ کے حالات مکہ کے حالات سے بالکل مختلف تھے، الگ تھے۔ مکہ کے حالات الگ تھے، مدینہ منورہ کے حالات الگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو کیا تھا کہ صحابہ کرام کا کلمہ ایک تھا، ان کے مقاصد بھی ایک تھے، لیکن صحابہ کرام خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہاں بہت مجبور تھے اور کمزور تھے اور مظلوم تھے۔ صحابہ کرام کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں تھا، سارے اختیارات دین اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھے، اور کسی بھی انسانی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جن باتوں کی ضرورت تھی ان میں سے کوئی بات بھی صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی۔ مالی قوت ہے، دفاعی قوت ہے، جنگی قوت ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز صحابہ کرام کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اسی لیے ہم مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اچھی طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ مدنی صورتوں کے بالکل علاوہ تھی۔ مکی زندگی میں جو صورتیں تھیں اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی اس میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی تھی، صرف بنیادی ایمان کی بنیادیں، آخرت پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان، اللہ کی صفات کے اوپر ایمان، اور اسی طریقے سے ایسے احکامات نازل کیے گئے جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا تھا، تنہا، کہ بھئی جھوٹ مت بولو، شراب مت پیو، اسی طریقے سے زنا مت کرو، کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ انفرادی طور پر ہر انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق احکامات زیادہ تھے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم دی جاتی تھی کہ بھئی لوگوں سے ہنس کے ملاقات کرو، اور اسی طریقے سے لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو،
خود اپنے آپ کو رذیل کاموں سے بچاؤ. یعنی انفرادی زندگی سے متعلق جو احکامات تھے یہ مکی زندگی کے اندر آتے رہے، کیونکہ یہاں پہ ہر انسان کو تنہا اپنے دین پر عمل کرنا ہے. اس کے برخلاف صحابہ کرام جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں آتے ہی سارے معاملات کی باغ دوڑ پہلے دن سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. پہلے دن سے مسلمانوں پر کسی دوسرے کا کوئی تسلط نہیں تھا. مسلمانوں کے ہاتھ میں پورے مدینہ کا معاشرہ، پورے مدینہ کی سیاست، پورے مدینہ کی معاشیات، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. اس لیے مدینہ منورہ میں آ کے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان جو ہے یہ صلح اور جنگ کا سامنا کرے، سیاست اور حکومت کا سامنا کرے، معاشیات اور اقتصادیات کا سامنا کرے، اور خود مسلمان اپنی ایک تہذیب قائم کرے. جس طرح دنیا کی مستقل قوموں کی تہذیبیں تھی، مسلمانوں کی بھی اپنی مستقل تہذیب آنی چاہیے. اس لیے مدینہ منورہ کے اندر جو احکامات آئے وہ زیادہ تر اجتماعی احکامات تھے. اجتماعی احکامات، اجتماعی حلال اور حرام سے متعلق، اجتماعی عبادتوں سے متعلق. جمعہ کی نماز اجتماعی ہے، عیدین کی نماز اجتماعی ہے. اسی طریقے سے حکومت سے متعلق اور سیاست سے متعلق، صلح اور جنگ سے متعلق، اور اللہ کی حدود اور قوانین سے متعلق، یہ سارے کے سارے احکامات اور مسائل جو آئے یہ مدنی زندگی کے اندر آئے، کیونکہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں مستقل ایک حکومت آ چکی ہے. لہذا اب یہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا اسلامی معاشرہ تشکیل دے جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے بالکل الگ ہو اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو. انسانوں کا جو معاشرہ ہے تو اس وقت تک دنیا کے اندر جتنے انسانی معاشرے ہیں اس سے مستقل الگ مسلمانوں کا معاشرہ ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے کسی بھی معاشرے کی تشکیل ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی تھی، ایک مہینے میں بھی نہیں ہو سکتی تھی، ایک سال میں بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس کے لیے ایک بہت لمبی مدت درکار تھی، بہت لمبی مدت، تاکہ اس میں آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ احکامات آتے رہے اور پھر مسلمان ان احکامات پر عمل کرنے کی اور عمل کرانے کی مشق بھی کرتے رہے. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے مدینہ منورہ کے اندر اجتماعی معاشرہ شروع ہوا. تو احکام اور قوانین صادر کرنے کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود احکامات آتے تھے، قوانین آتے تھے، اور ان کو مسلمانوں کے اندر نافذ کرنے کی ذمہ داری یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی کہ اب احکامات آ گئے ہیں، اب مسلمانوں کے اندر اس کو نافذ کرانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے امیین کے اندر ان میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کے سامنے اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں. اور وہ اس سے پہلے شریف گمراہی کے اندر تھے، یعنی صحابہ کرام کو یہ سب چیزیں پتہ نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام کو یہ دین کی معلومات ملی. پھر تیسرا طبقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکامات اور قوانین نافذ کرتے تھے، یعنی بھیجتے تھے، اور یہ قوانین اور احکامات مسلمانوں کی زندگی کے اندر نافذ کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام ان احکامات اور قوانین کو سنتے تھے انتہائی دھیان سے اور خوشی خوشی اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرتے تھے. صحابہ کرام کی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. تو ایک مسئلہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اب صحابہ کرام کو ایک اجتماعی حکومت ملی ہے، اب ان کے سامنے اجتماعی مسائل آتے رہے، احکامات آتے رہے، قوانین آتے رہے، تاکہ یہ ایک نیا اسلامی معاشرہ نافذ کر سکے. ایک مسئلہ تو یہ تھا.
لیکن یہ مسئلہ کوئی ہنگامی نہیں تھا، یہ تو دائمی تھا، مستقل چلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ مسلمانوں کا ہنگامی تھا جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت تھی، فوری توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اب مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو انصار تھے، جو خود اپنی زمین میں تھے، اپنے مکان میں تھے، اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، اور اس بارے میں ان کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم رہیں گے کہاں پہ، کمائیں گے کس طریقے سے، ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خود اپنی زمین میں تھے، اپنے مکان میں تھے، ان کی وہاں پہ تجارتیں ہوتی تھیں، وہ لوگ اپنے گھر بار کے اندر ماشاءاللہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تو انصار کا طبقہ تھا، اور انہی انصار کے طبقے کے اندر پشت ہا پشت سے بہت زبردست نفرتیں اور عداوتیں اور جنگیں بھی چلی آ رہی تھیں۔ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا یہ تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ مہاجرین کا تھا، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا، لٹ پٹ کر کسی طریقے سے تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پیٹ کا نظام سنبھالنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا، اور دوسرا کوئی مال بھی نہیں تھا کہ جس کا انویسٹمنٹ کر کے اپنی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا کر سکے، مضبوط کر سکے، آگے بڑھا سکے۔ اچھا، یہ جو مہاجرین تھے ان کی تعداد بھی کوئی معمولی نہیں تھی، دن بدن ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ مسلسل لوگ ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آ رہے تھے۔ تو یہ دونوں طبقے تھے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بات بھی سمجھے کہ مہاجرین جب یہاں پر آئے اور مہاجرین کی تعداد بھی بڑھتی رہی، اور مہاجرین کے پاس کچھ اتنا زیادہ دولت وغیرہ بھی نہیں تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اور مدینہ منورہ کے دشمنوں نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا کہ بھئی اب مدینہ منورہ کے اندر کوئی انسان اپنی تجارت نہیں کرے گا، اور نہ مدینہ منورہ کی کھجوریں پیداوار وغیرہ کوئی خریدے گا۔ اس طریقے سے معاشی اعتبار سے مکمل ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو مدینہ کی جو معیشت تھی یہ مکمل بالکل ختم کے قریب ہو گئی، کیونکہ چاروں طرف سے ایک تو محاصرہ بھی ہو گیا، سب نے بائیکاٹ بھی کر دیا، اور مہاجرین آ رہے تھے جس کی وجہ سے انصار کا مال جو ہے نا یہ بھی آدھا آدھا ہو گیا۔ مہاجرین کو مکمل سنبھالا دینے کی وجہ سے اور زیادہ ان کی معیشت کمزور ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے طبقے کے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھے۔ ان مسائل کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا کس طریقے سے، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے سبق کے اندر آئے گا۔ دوسری قوم تھی مدینہ منورہ کے اصل مشرک، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان مشرکوں کا حال یہ تھا کہ ان کو مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہیں تھی، اور یہ جو مشرکین تھے یہ دو طرح کے تھے۔ ایک مشرکین تو وہ تھے کہ ان کے اندر بہت زیادہ سختی اور کٹر پنا نہیں تھا، وہ لوگ شک اور شبہ میں مبتلا تھے، شک اور شبہ میں مبتلا تھے۔ وہ ایسا سوچ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر محمد کے دین میں داخل ہو جائے، یا اپنے آبائی دین کو ہی پکڑے رہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی بہت زیادہ عداوت ان کے دل میں نہیں تھی۔ اس طرح کے جو اصل مشرک تھے یہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں مسلمان ہوتے رہے اور خالص اور پکے مسلمان بن گئے۔ چلو، ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان سے کوئی نقصان بھی پہنچنے والا نہیں تھا۔ ان کے برخلاف مشرکین کی دوسرا طبقہ یہ تھا جو اپنے سینے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مسلمان یہاں پہ طاقت کے اندر تھے، قوت کے اندر تھے، اس لیے ایسے مشرکین کو جو دل میں سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے ان کو مد مقابل آنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ حالات کے پیش نظر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ یہ لوگ دل میں تو نفرت چھپائے ہوئے تھے، لیکن ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور خلوص کا اظہار کرتے تھے۔ ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے مشرکین کے اندر جو منافقانہ طبیعت رکھتے تھے کہ دل میں تو ان کے سخت دشمنی ہے اور ظاہر میں یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی محبت اور خلوص کا اظہار کرتے تھے، ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔
منافق۔ یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کا واقعہ ایسا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ بعاث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنگ بعاث۔ اس جنگ بعاث کے اندر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم عبداللہ ابن ابی بن سلول کو اپنا سردار بناتے ہیں، ان دونوں نے۔ اس سے پہلے یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے یہ کسی کو سردار بنانے پر متفق نہیں ہوئے تھے، کسی کو بھی نہیں، لیکن اس کے اوپر متفق ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے اوپر۔ اور جنگ بعاث کے بعد اوس اور خزرج مکمل تیاری کے اندر تھے، تاج بھی بنا رہے تھے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور ان کو اپنا سردار بنا کے اس کو تاج پہنا دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی بادشاہت کا ہم اعلان کر دیں گے کہ آج سے ہمارا بادشاہ ہے یہ مدینہ منورہ کا۔ بس یہ مدینہ منورہ کا بادشاہ بننے ہی والا تھا کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو مدینہ منورہ کی ساری آبادی کا رخ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف ہونے والا تھا، ان سب لوگوں کا رخ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ انسان نے یہ سوچا کہ اس محمد کی وجہ سے میری بادشاہت چھن گئی، میری بادشاہت چلی گئی، وہ تو یہی سوچے گا کہ بھئی یہ آئے تو میری بادشاہت چلی گئی۔ اس لیے اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنی سخت دشمنی ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہی مرحلہ چل رہا تھا کہ اسی دوران جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو واضح فتح نصیب ہوئی، واضح فتح۔ تو اب حالات ایسے بدل گئے تھے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب میں نے اپنے دل کے ساتھ ساتھ میں اپنے ظاہر میں بھی حضور کے اور صحابہ کرام کی دشمنی کو باقی رکھا تو دنیا کے فوائد مجھ سے چلے جائیں گے، جو تھوڑے بہت دنیاوی منافع میرے اغراض چلتے تھے وہ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے اس عبداللہ بن ابی نے جنگ بدر سے پہلے تک تو مسلمانوں کے ساتھ میں خوب دشمنی کا اظہار کیا، لیکن جنگ بدر کے بعد بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا کہ بھئی اب حالات جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں ہو گئے ہیں، اب ان کے ساتھ میں دشمنی مول لینا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اندر اندر سے سازشیں کرتا رہتا تھا۔ اس کو جب بھی حضور اور صحابہ کرام کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ چوکتا نہیں تھا وہ۔ اچھا، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ تو منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے، بہت سارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اگر بادشاہ بن جاتا تو بادشاہ بننے کے بعد ان لوگوں کو بڑی بڑی سرداریاں ملتی، کوئی وزیر داخلہ بنتا، کوئی وزیر تعلیم بنتا، کوئی وزیر خارجہ بنتا، کوئی وزیر خزانہ بنتا، یہ سارے کے سارے عہدے ملنے والے تھے۔ اب یہ عہدے ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے، اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو ساتھی تھے یہ لوگ بھی بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن در پردہ یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ میں ہی مل کر منافقانہ روش اختیار کرتے رہے کہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ میں ہوتے اور اندر اندر جو تھے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ میں ہوتے۔ یہ لوگ جو ہے وہ اندر اندر سے سادہ لوح مسلمان اور کبھی کبھی مسلمان نوجوانوں کو اپنا اعلی کار بنا۔ یہاں یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر ان یہودیوں کے 3 مشہور قبائل تھے۔ ایک تو تھے بنی قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ دوسرے تھے بنو نذیر اور تیسرا ہے بنو قریظہ۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، اوس کے، اور ان دونوں کی آبادیاں مدینے کے اطراف میں رہتی تھی، مدینہ کے اندر نہیں، مدینہ کے اطراف میں۔ تو بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ میں تھی، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں رہتی تھی۔ ایک مدت سے سالہ سال سے
یہی یہودیوں کے جو قبائل ہیں نا تین، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے، اور جنگ ہوتے 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 ان کے سب سے آخری جنگ جنگ بعاث ہوئی۔ جنگ بعاث یہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی، اور اس جنگ بعاث کے اندر یہ یہودی قبائل اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک رہے، پیچھے پیچھے سے کام کرتے تھے، خود اندر شریک نہیں ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے یہودی ان عربی قبائل کے اندر یہ سارے کام کرتے تھے، اور خود مدینہ منورہ کی معیشت اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے تھے، اور عرب قبائل کے درمیان اخلاقی بیماریاں اتنی ان لوگوں نے اندر آپس میں بھر دی تھی کہ ان اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو گئے تھے عربی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اسلام آیا اور اسلام کی دعوت مدینہ منورہ میں پھیلنی شروع ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کی دعوت تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، بغض اور عداوت کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہر معاملے میں امانت داری، اور یہودیوں کی کیا فطرت تھی کہ ہر معاملے میں خیانت کرو، اور ظاہر سی بات ہے اسلام کہتا ہے کہ آپس میں جڑے رہو، اور یہودیوں کی فطرت ہے کہ بے آپس میں دلوں کو توڑو اور پھر سیاست کرو۔ ظاہر سی بات ہے اسلام حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور اس کے پابند رہو، اور یہودیوں کا کیا فطرت تھی کہ وہ سودی کام کرتے تھے، مکمل حرام کام، شراب والا کام کرتے تھے۔ اسلام کہتا تھا کہ بھئی شراب چھوڑو، اور یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو اور عربوں کو شراب کا رسیہ بنا کے بڑے بڑے منافع ان سے حاصل کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے آنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ یثرب کے یہ قبائل اب آپس میں جڑ جائیں گے، اور عربوں کے اندر جو خرابیاں تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور عرب سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے۔ اس اتحاد کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اب یہ عربی قبائل یہودیوں کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہودیوں کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے تو اب یہودیوں کی تاجرانہ سرگرمی یہ بھی مان پڑ جائے گی، سودی دولت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان عربوں سے جو بڑی بڑی باغات زمینیں ان کی عورتیں وصول کی تھی رہن کے نام پر، اب یہ عرب جو ہے نا وہ اب طاقت میں آ کے یہ ساری کے ساری زمینیں ہم سے وصول کر لیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب یہ یہودی مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے کہاں سے دیکھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے آنے کے بعد تو ان کی ہر طرح کی سرداریاں ختم ہو رہی ہے۔ اچھا دوسری طرف اب تک انبیاء جو تھے یہ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اب یہ آخری نبی بنی اسماعیل کے اندر آ گئے، تو اب یہ بھی ان کو عداوت تھی، اور دوسری عداوت یہ بھی تھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بتائی۔ اس لیے جس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدینہ منورہ میں آمد ہوئی ہے، اسی دن سے یہودی اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ ان کی دشمنی کس انداز کی تھی؟ ان کی دشمنی اس سے متعلق بہت سارے واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے، یہاں پہ صرف 2 واقعات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو ان دونوں واقعات سے آپ لوگوں کو اندازہ لگ جائے گا۔ اس میں سے ایک واقعہ تو ہے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور تمام مؤمنین کی ماں ہے حضرت صفیہ۔ یہ روایت کرتی ہے کہ میں اپنے والد اور اپنے چچا کی نگاہ میں بہت زیادہ چہیتی تھی۔ ان کے جو والد اور ان کے چچا تھے یہ یہودیوں کے قبائل کے سردار تھے، بنو قینقاع جو ہے نا، بنو قینقاع، ان بنی قینقاع کے سردار تھے ان کے والد۔ چچا کا نام ابو یاسر تھا اور والد کا نام حیی بن اخطب تھا۔ تو حضرت صفیہ کے والد تھے حیی اور ان کے چچا تھے ابو یاسر۔ ان دونوں کی نگاہوں میں بہت زیادہ چہیتی تھی۔ جب بھی میرے چچا اور میرے والد کسی دور کے سفر سے آتے تھے تو ساری اولاد میں سب سے پہلے مجھے ہی پیار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور قباء میں یعنی مدینہ آنے سے پہلے جب قباء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے وہاں پہ قیام
فرمائے ہوئے تھے، تو ایک دن میرے والد یعنی حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح صبح تشریف لے گئے. صبح صبح یہ حضرت صفیہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ صبح صبح میرے والد اور میرے چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور غروب آفتاب کے وقت میں واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتے چال چلتے ہوئے تشریف لائے. میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ دونوں غم سے اتنے نڈھال تھے کہ ان دونوں نے میری طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں کی، کوئی دھیان اور توجہ نہیں کی. اور میں نے سنا کہ میرے چچا اور میرے والد آپس میں بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے چچا میرے والد سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ وہی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے. پھر میرے چچا نے پوچھا کہ آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں کہ وہی ہے؟ میرے والد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ٹھیک پہچان رہا ہوں میں. چچا نے پوچھا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ بتائیے، ہم مل کر آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ خدا کی قسم میرے دل میں ان کے لیے دشمنی اور عداوت ہے جب تک میں زندہ رہوں. جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان سے دشمنی کروں گا، اس کے علاوہ میرے دل میں ان کے متعلق کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ پہلے دن سے یہ لوگ دشمن بنے، اس کا یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کے حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بہت بلند پایا یہودی عالم تھے. جب ان کو پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اندر آئے ہوئے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ میں پہنچی اور چند سوالات پیش کیے، اور وہ سوالات ایسے تھے کہ ان کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات انہوں نے سنے تو عبداللہ بن سلام اسی وقت مسلمان ہو گئے، اسی وقت. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضرت یہودی جو ہے نا ایک بہتان باندھنے والی قوم ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو یہ لوگ طرح طرح کی بہتان لگائیں گے مجھ پر، آپ پر بھی بہتان لگائیں گے کہ آپ نے زور زبردستی کر کے ان کو مسلمان کیا ہے. اس لیے کوئی ترکیب اختیار کرو اس طریقے سے کہ آپ کے سامنے میں گواہی دوں آپ پر ایمان لانے کی، کوئی ایسی ترتیب اختیار کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اختیار کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا بھیجا کہ بھائی سارے یہودیوں کو بلا لے آؤ. وہ سارے کے سارے آ گئے. جب آئے تو عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں، سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، سب سے افضل ہے، سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں. تعریفوں کے پل باندھ دیے ان یہودیوں نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہودیوں نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہ ان کو مسلمان ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو مسلمان ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو مسلمان ہونے سے محفوظ رکھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کمرے کے اندر سے باہر نکل کے اور سب کے سامنے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بس اتنا سننا تھا کہ وہی یہودی جو اتنی لمبی لمبی تعریفیں کر رہے تھے وہ سامنے ہی ان کی زبان بدل گئی. سامنے ہی کہا ان لوگوں نے کہ شرنا وابن شرنا، یہ تو ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اور عبداللہ بن سلام کی برائیاں شروع کر دی انہوں نے، برائیاں. اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. تو یہ تھا پہلا تجربہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے متعلق ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہو گیا کہ بھئی یہودی جو ہے نا یہ پہلے ہی دن سے تمہارے دشمن ہے، ان سے مطمئن نہیں رہنا. تو یہاں تک میں نے جو آپ کو بتائی یہ مدینہ کے اندرونی حالات تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر 3 قوموں سے سابقہ تھا.
اور تینوں کے حالات الگ تھے، تینوں کے مسائل الگ تھے. ایک مسلمانوں کی جماعت، ایک منافقین کی جماعت اور ایک یہودیوں کی جماعت. ان تینوں کے مسائل سے جو سابقہ تھا اس کا حل حضور نے کیا نکالا وہ اگلے ہفتوں کے اندر آئے گا. تو یہ تو مدینہ کے داخلی حالات تھے. دوسری طرف مدینہ کے باہر کے حالات کیا تھے؟ مدینہ کے باہر مسلمانوں کے سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ قریش تھے. 13 سال تک انہوں نے مسلمانوں کو کس کس طریقے سے پریشان کیا، یہ سارے کے سارے چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہجرت کے وقت میں مسلمانوں کے اموال لے لیے، ان کے باغات لے لیے، ہر طرح سے ستایا، کتنے مسلمانوں کو قید کر دیا تاکہ وہ لوگ ہجرت نہ کر سکے، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کیسی سخت اسکیمیں ان لوگوں نے کی، کتنی سخت اسکیمیں ان لوگوں نے کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری اسکیموں کو ناکام کر دیا. اب جب مسلمان 500 کلومیٹر دور مسافت پر مدینہ کی سرزمین میں چلے گئے ہیں، اطمینان کی حالت میں ہو گئے ہیں، تو یہاں پر بھی قریش آرام سے نہیں بیٹھے. قریش نے اپنی سیاسی اور اپنی مذہبی جو امیج تھی اس کا فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ابتدا کی. چونکہ قریشیوں کی ایک بہت بڑی ایک امیج تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ ان کے پاس میں تھا، بیت اللہ کے پڑوسی تھے، تو بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے سارے عرب ان کو اپنا دینی رہنما سمجھتے تھے اور دنیاوی سردار بھی سمجھتے تھے. تو دینی قیادت اور دنیاوی قیادت دونوں قریش کے پاس میں تھی، دونوں منصب. انہوں نے اپنے اس منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ناجائز فائدہ، اور جزیرۃ العرب کے تمام مشرکین کو اپنے ساتھ میں کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر مسلسل مدینے کا بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑوائی. اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ صفحات کے اندر آئے گی. تو یہ تھے ہجرت کے وقت میں حالات، مدینہ کے اندر کے حالات اور مدینہ منورہ کے باہر کے حالات، جس کی مستقل تفصیلات انشاءاللہ آئندہ صفحات میں ہمارے سامنے آتی رہے گی. ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینی قیادت کو سنبھالا، دینی قیادت کو، اور دینی قیادت کو سنبھالنے کے بعد ایک پیغمبرانہ کردار ادا کیا، پیغمبرانہ. اور جس قوم کے ساتھ میں جس سلوک کی ضرورت تھی، جس فرد کے ساتھ میں جس سلوک کی ضرورت تھی وہ سلوک کیا. ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، ہر فرد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر قوم اور ہر فرد کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. جس کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کرنا ضروری تھا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، جس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی ضرورت تھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. بس اس طریقے سے کام کرتے 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 کچھ سالوں کے اندر ہی اسلام جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر جم گیا، اور مدینہ سے باہر اسلام کی کرنیں پھیلنا شروع ہو گئی. انشاءاللہ اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات آئے گی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.